بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی بننے کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ اب بی جے پی اور مودی سرکار کا زوال شروع ہو گیا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو ہے بھارت کے، ایک چیف جسٹس نے کس طرح عدالت میں بے روزگاروں کو کاکروچ کہہ کر مخاطب کیا، اور اس کے بعد اس جملے نے پورے ہندوستان میں، پورے بھارت میں ایک بھونچال کھڑا کر دیا، اور امریکہ میں زیر تعلیم ایک نوجوان، انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنانے کا اعلان کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 کروڑ سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ اس پارٹی میں شامل ہو گئے، اور ان کی جو فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ، وہ بھارتی جنتا پارٹی سے کہیں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ انسٹاگرام پہ بھارتی جنتا پارٹی کی فالوئنگ جو ہے وہ 15 لاکھ بتائی جاتی ہے، جبکہ سی جے پی کاکروچ جنتا پارٹی کی فالوئنگ جو ہے وہ 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے، یہ اوور نائٹ اتنی اٹریکشن اس نے کیسے پیدا کر لی، یہ اتنی بڑی تنظیم کیسے بن گئی؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں جن کے اوپر ہمیں نظر ڈالنی ہے۔ میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں، کیونکہ یہ مدعا ایسا ہے کہ اس کے اوپر فی البدی تو گفتگو نہیں کی جا سکتی، تو میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں، ان کی روشنی میں جو میرا تجزیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں کاکروچ جنتا پارٹی کے فنومنا کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، جو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے یہ تنظیم اناؤنس کی امریکہ سے، ان کی طرح کے اس وقت لاکھوں اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں زیر تعلیم ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی ہے اور اپنا غیر ملکوں میں جو ویزا ہے اس کی ایکسٹینشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے جو انڈین یوتھ سے بات کی ہے، خاص طور پر یونائٹڈ کنگڈم میں، ان کی سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر واپس جائیں تو بھارت میں جابز نہیں ہیں، اور اگر خوش قسمتی سے کسی کو کوئی جاب مل بھی جائے تو جو قرض وہ لے کر یو کے آئے ہیں، 40 لاکھ 70 لاکھ بہت قرضہ اٹھایا لوگوں نے، اور ان کے پیرنٹس نے اٹھایا ہے قرضہ، تو وہ قرضہ کیسے واپس کریں گے؟ اگر 1 لاکھ روپیہ تنخواہ کی بھی نوکری مل جاتی ہے یا 2 لاکھ کی بھی مل جاتی ہے تو پھر سارا جیون جو ہے وہ یہ قرض اتارنے میں ہی گزر جائے گا۔ اس لیے بہت سارے بھارتی نوجوان، لڑکیاں، لڑکے جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے، ماسٹرز کیا ہے، وہ واپس نہیں جانا چاہتے، وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں، اور یہاں رہ کر کسی نہ کسی طریقے سے وہ کمانا چاہتے ہیں، اور یہاں کے کرنسی کا اور انڈیا کے جو کرنسی کا ایکسچینج ریٹ کا جو ڈفرنس ہے اس کو یوز کر کے اپنا قرضہ اتارنے کا سوچتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ بھارت میں بڑھتی ہوئی جو بے روزگاری ہے، جو یوتھ کے اندر بے روزگاری ہے، وہ پہلا ایک فیکٹر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی جو موجودہ سرکار ہے یہ ایڈریس نہیں کر سکی پراپرلی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ پولیٹیکل پروسیس سے خود کو ایلینیٹ فیل کرتے ہیں، بیگانہ فیل کرتے ہیں، اس سے باہر فیل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی اور مودی سرکار اور امت شاہ جی، یہ ساری جو ٹیم ہے ان کی، انہوں نے ایسی جکڑ کر لی ہے بھارتی سیاست پہ کہ اس میں نوجوانوں کے لیے کوئی سپیس نہیں رہ گئی، اور چونکہ وہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے وہ پالیٹکس کو ایڈریس نہیں کر رہے، اس لیے ایک ایلینیٹڈ کلاس پیدا ہو گئی ہے بھارت کے اندر، خاص طور پر یوتھ میں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو کاکروچ ان کو کہا گیا ہے، اور جس طریقے سے بھارت میں بے روزگاروں کو مطلب ہے کہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس سے ایک کامن ہیومیلیٹڈ کلچر پیدا ہوا ہے یہ یوتھ کے اندر، اور یہ کاکروچ کہہ کر انہوں نے وہ فوکل پوائنٹ دے دیا ہے بھارتی یوتھ کو جس پر وہ اکٹھے ہو سکیں
اور جس طرح کاکروچ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس طرح یہ ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں اور یہ اپنے غصے کا اظہار کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ صرف مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری کا نہیں ہے، بلکہ میڈیا کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے یوتھ کی طرف سے کہ میڈیا ہاؤسز کے اوپر بھی اب جو ہے وہ بی جے پی کا بہت سخت کنٹرول ہے، اور وہی چیزیں میڈیا سے باہر آتی ہیں، سب سے نہیں لیکن میجورٹی سے، جو کہ بی جے پی سرکار اور مودی سرکار کو ایک بہت ہی ہنکی ڈوری یعنی بہت ہی خوبصورت پکچر ان کی بنا کے پیش کرتی ہے، جس کا وہ کہتے ہیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو پیپر لیک ہوا تھا نیٹ کا، تو اس نے بھی بڑی تباہی مچائی ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ انٹرنس ایگزام ہوتا ہے، اگر آپ نے بڑی تعلیم حاصل کرنی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، تو پھر نیٹ کا جو میرٹ ہے وہ بہت معنی خیز ہے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو گئے، اور بہت لوگ جو ہے یوتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سرکار جو ہے اس نے کوئی اس کا توجہ نہیں دی، اس کی طرف کوئی انہوں نے اٹینشن پے نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، انڈین روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور بے روزگار جو ان امپلائڈ یوتھ ہے اس کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اب گزارا کر سکے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارتیہ جنتا پارٹی اپنی حکمرانی کا جواز کھو بیٹھی ہے؟ انگلش میں اگر میں کہوں تو ہوگا ہیز the BJP and Modi Sarkar lost the legitimacy to rule India? So basically it's a crisis of legitimacy now. اب بھارت میں یہ جو کاکروچ کہہ کر دھتکارا ہے یوتھ کو، یہ اب ان کی آئیڈینٹی بن گئی ہے، کامن آئیڈینٹی بن گئی ہے اکراس دا بورڈ امنگ یوتھ، چاہے وہ یوتھ کسی پولیٹیکل پارٹی سے پہلے ایفیلیٹڈ تھا یا نہیں تھا، وہ اب بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے، اور ایک سارکاسٹک موومنٹ پیدا ہو گئی ہے اس پورے نظام کے خلاف، اور جو یوتھ ہے وہ اس پورے سسٹم میں اپنے ریپرزنٹیشن تلاش کر رہا ہے، اس کو پولیٹیکل کلچر سے بالکل باہر نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک پیرلل پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کاکروچ جنتا پارٹی کی شکل میں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسی مثالیں بہت ہیں، اور کئی یوٹیوبر نے دی بھی ہیں، تو میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن موٹا موٹا ہم اگر اٹلی کو دیکھیں تو اٹلی میں 5 اسٹار موومنٹ تھی جو ایک کمیڈین نے چلائی تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جرمنی میں تو دائے پارٹائے یہ ایک موومنٹ بنی تھی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو آئس لینڈ میں دی بیسٹ پارٹی کے نام سے M5S یہ پارٹی بنی تھی 2010 میں، تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں مونسٹر ریونگ لونی پارٹی بنی تھی جو عجیب و غریب قسم کے کاسٹیوم پہنتے تھے اور احتجاج کرتے تھے۔ افریقہ میں یوگینڈا میں جو ہے وہ بوبی وائن اور گیٹو پالیٹکس جو ہے اس کے نام پر وہاں تحریک چلی۔ جنوبی افریقہ میں اکنامک ریفرینڈم فائٹرز کے نام سے ایک اسی طرح یوتھ کی موومنٹ چلی۔ پھر #دس فلیگ کے نام سے زمبابوے میں چلی۔ نائجیریا میں #اینڈ سارس کی تحریک چلی۔ تو یہ بہت زیادہ دنیا میں ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں۔ پھر امریکہ میں جو تحریک چلی 2008 کے کرائسس کے بعد، وی آر دا 99%، آکوپائی وال اسٹریٹ، آکوپائی موومنٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہ مثالیں تو بے شمار ہیں۔ اب اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو اکنامک فرسٹریشن ہے وہ ایک عوام میں، جنتا میں ایک غصہ پیدا کرتی ہے، اور پھر جب پولیٹیکل ایکسپریشن کے لیے ان کو سپیس نہ ملے، اور وہ پھر جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتی، بھروسہ نہیں کرتی، اور سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت طاقتور چیز ہے، تو اس کی وجہ سے وہ تیزی سے اب وائرل ہو جاتی ہیں۔
اب بنیادی سوال جو یہاں پہ ہے وہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے یہ جو پارٹی ہے یہ اس کا کوئی مستقبل ہے ایز اے پارٹی؟ ظاہر ہے اس کا ایک پولیٹیکل پروگرام ہے 5 پوائنٹس کا، جس میں ایک ہے کہ جی عورتوں کو 50% ریپرزنٹیشن دی جائے لوک سبھا میں ایکسیٹرا، اور بھی ہیں، لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں چیزیں کہ ان کا یہ جو پروگرام وہ لے کے آئے ہیں ویگ پروگرام ہے، پراپر جسے کہتے ہیں اکنامک پالیسی یا پولیٹیکل ڈائریکشن کے حوالے سے وہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو بھارت کے اندر جو ایک اینگر ہے مودی سرکار کے خلاف، اس کو انہوں نے ضرور ٹیپ ان کیا ہے، اور اب یہ باتیں انڈیا میں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ بڑا مشہور سلوگن تھا کہ مودی ہے تو ممکن ہے، تو وہ ممکن ہے تھا کہ بھارت ترقی کرے گا، مودی ہوگا تو ممکن ہے، مودی ہوگا تو پی او جے کے اور گلگت بلتستان آ جائے گا، مودی ہے تو سرجیکل سٹرائک ہو جائے گی، مودی ہے تو ہم امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں، چائنا کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں۔ تو وہ جو مودی ہے تو ممکن ہے، وہ نعرے اب تبدیل ہو گئے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مودی ہے تو بے روزگاری ممکن ہے، مودی ہے تو ذلت ممکن ہے، مودی ہے تو پاکستان کی گھس بیٹھ ممکن ہے، مودی ہے تو فورن پالیسی میں گھوٹالا جو ہے وہ ممکن ہے، مودی ہے تو بنگلہ دیش ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ اب ساری چیزیں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ، آلدو کہ ویسٹ بنگال میں جو ہے وہ بی جے پی نے اپنی سرکار بنائی ہے، لیکن کیا یہ سرکار جو بنی ہے ویسٹ بنگال میں، یہ سرکار کا بننا پیک پوائنٹ ہے بی جے پی اور مودی جی کے لیے انڈین پالیٹکس میں؟ کیونکہ ایک بال آپ جب اوپر پھینکتے ہیں تو وہ ایک جگہ جا کر رکتا ہے اور پھر وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں اب اس کی نہ صرف یہ کہ بی جے پی کا جو گروتھ ہے یا اس کی جو عوام کے اندر پذیرائی ہے اس کا مومنٹم رک گیا ہے، بلکہ واپس نیچے کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ مودی سرکار اپنی حکمرانی کا جواز کھو بیٹھی ہے اور ایک کرائسس آف لیجیٹمیسی کا شکار ہو چکی ہے یہ جو ہے بی جے پی۔ تو اب میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک پبلک اوپینین پارٹی ہے، اور پبلک اوپینین کو انہوں نے بڑی تیزی سے جو ہے وہ اب ٹیپ ان کیا ہے اس میں، اور اس کو کنورٹ کیا ہے ٹورڈز فرام ایلینیشن ٹورڈز اے پرپز، یعنی کہ ایک بیگانگی تھی پہلے، ایک علیحدہ تھا یوتھ، اس کو یہ دھکے کے ساتھ جو ہے چیف جسٹس صاحب کا بیان مین سٹریم میں لے آیا ہے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے بیسیکلی اس نے اگلی آنے والی سرکار کے لیے ریڈ کارپٹ کا کام کرے گی، یعنی یہ ریڈ کارپٹ بچھا ہے جس کے اوپر سے چل کے کاکروچ جنتا پارٹی تو پاور میں نہیں آئے گی، لیکن بی جے پی کے خلاف جو اگلا الیکشن ہوگا اس کے لیے انہوں نے ریڈ کارپٹ بنا دیا، کیونکہ اگلا جو الیکشن ہوگا اس کے اندر یہ سوال اٹھیں گے کہ مارکو روبیو کا جو یہ دورہ ہوا اس میں مودی سرکار نے $500 بلین کے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے، اور وہ سارا $500 بلین جو ہے میرے خیال ہے 10 سال کا ہے تو $50 بلین ایئر انڈیا سے جائے گا۔ ظاہر ہے یہ ون سائیڈڈ ڈیل ہے، اس میں انڈین ویزوں کے لیے یا جو H-1B ویزا اور اس طرح کے جو ویزے ہوتے ہیں اس کا کوئی اس میں ریلیکسیشن نہیں دی گئی، بلکہ روبیو نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا، اس نے کہا ہم ماڈرنائز کر رہے ہیں امیگریشن سسٹم کو، یہ انڈیا اسپیسیفک نہیں ہے، ویزوں کے اوپر جو ہم کر رہے ہیں یہ کراس دا بورڈ کر رہے ہیں، یہ سب بکواسیات ہے، ان کی کوئی معنی نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک اور امپورٹنٹ آپ کو یہاں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریڈ کارپٹ بچھا ہے یہ نہ کہیں سمجھ لیجئے گا کہ یہ کانگریس کے لیے بچھا ہے، کیونکہ کانگریس سے اور بی جے پی سے دونوں سے
इंडिया का यूथ बदजन हो चुका है। दोनों ये कॉकरोच पार्टी का जो है वो और कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है सिवाय इसके कि बड़े पैमाने पर जो यूथ है वो एलिनिएट हो चुकी है। अब आप इल्ज़ाम लगाते रहें जॉर्ज सोरोस पे, पाकिस्तान पे, फलां पे, ढिमकां पे, आप बेशक इल्ज़ाम लगाते रहें, लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप तो फिर टोटल फेल हो गए अपनी अवाम में जो बाहर की ताकतें हैं उनकी मैनिपुलेशन को चेक करने में आप नाकाम हो गए। तो ये तो फिर उससे भी बड़ी नाकामी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जेन्युइन तहरीक है। हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके हैं, हमसाया मुल्क हैं या कोई बाहर बैठे पावर्स हैं, वो इसमें इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये CJP जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये पाकिस्तान ने बनाई है या पाकिस्तान ने उसको वो किया है या अमेरिका ने किया है। ये एक सियासी खला है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा रिएक्शन आया है। और ये जो यूथ है वो अब ना मोदी जी पे और ना ही राहुल गांधी पे, ना किसी बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी पे उनको कोई विश्वास है। और ये भी ना समझिएगा कि शायद वो कम्युनिस्ट पार्टी पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा सोशलिस्टिक नज़र आता है, लेकिन वो सोशलिस्टिक नहीं है, वो सोशल डेमोक्रेट प्रोग्राम है। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अब बाहर मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ आपको कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हवाले से पिछले 8-9 साल से मुसलसल हमने POJK में और गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो अंडरग्राउंड रह कर, कभी ओवर द ग्राउंड काम किया है इन फेवर ऑफ भारत एक्सेशन, कि POJK और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ 26 अक्टूबर 1947। लेकिन आपको पता है कि 2 बड़ी तहरीकें जब उठी हैं POJK में, तो BJP के जो होम मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया POJK के लोगों की सपोर्ट में। जो गवर्नर लेफ्टिनेंट हैं, गवर्नर कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, एक स्टेटमेंट उनका नहीं आया। उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट नहीं आया। और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इंडिया के जम्मू कश्मीर के, जो UN में जाते हैं और वहाँ पे वो पाकिस्तान बैशिंग करते हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो कश्मीर से कोई बयान कभी नहीं आया, ना ही डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आया और ना ही जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आया। ये उस वक्त इनके बयान आए जब इन्होंने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कोई नैरेटिव देना हो। POJK स्पेसिफिक, यानी POJK के लोगों के हमायत में या उनके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। और ये वजह है कि मोदी है तो मुमकिन है का जो नारा उस वक्त लगा था कि मोदी है आ गया है, और हम भी ये कह रहे थे कि मोदी जी आ गए हैं, अब बस POJK का मसला हल हो जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान का मसला हल हो जाएगा, चाइना के साथ बॉर्डर का मसला हल हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है वो सुरक्षित हो जाएगा। ये सारी चीज़ों में BJP हमें नाकाम दिखाई दी, जिसकी वजह से POJK के अंदर इस वक्त एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से आज़ादी की तहरीक जो है वो ज़ोर तो पकड़ रही है, लेकिन वो इंडिया के साथ जाने के लिए किसी तौर भी राज़ी नहीं है, क्योंकि वो लेफ़्ट आउट फील करते हैं, वो एलिनिएटेड फील करते हैं। मोदी जी ने उनको बिल्कुल ही जो है वो बेगाना कर दिया है, अकेला कर दिया है, और वो अब इंडिया की तरफ नहीं देख रहे। मैं खुद POJK से हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि POJK के लोग पाकिस्तान से तो नफ़रत करते ही हैं, लेकिन वो भारत का भी अब हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने, आपको याद होगा, शब्बीर मियार ने और बड़े बड़े जो लीडर हैं उन्होंने नारे लगाए थे लाखों के मजमू में कि स्कर्दू कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, ठीक है, वो इतना ही कह सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते थे। लेकिन भारत की सरकार जो है इसने कोई उनको कोई हाथ नहीं पकड़ाया, पल्लू नहीं पकड़ाया, जिसकी वजह से
وہ لوگ آج جیلوں میں ہیں. یعنی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو اینٹی پاکستان کہہ لیں یا پرو گلگت بلتستان کہہ لیں جو لیڈرشپ ہے وہ سب جیلوں میں ہیں آج. لیکن ایک بیان بھی انڈیا کی طرف سے، مودی جی کی سرکار کی طرف سے نہیں آیا. تو اب گلگت بلتستان کے اندر خاص طور پہ ایران وار کے بعد جو ایک شیعہ فنڈامنٹلسٹ ایلیمنٹ نے، کیونکہ وہ شیعہ علاقہ ہے سارا، جو کیش کیا ہے پبلک سینٹیمنٹ کو، تو وہ سارے جو ہے وہ تو پرو پاکستانی ہیں. تو اب یہ مطالبہ ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنایا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریپرزنٹیشن دیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں. یو نو واٹ آئی مین. تو یہ صورتحال جو اچھی ہوتے ہوتے اب اتنی خراب ہو گئی، اور پھر جس طرح سے لداخ کے مسئلے کو آپ نے ہینڈل کیا، جس طرح سے سونم وانگچو کو آپ نے گرفتار کر کے 1 سال سے زیادہ اس کو آپ نے جے پور کی جیل میں رکھا، اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس کا آپ نے سلوشن نہیں نکالا، بلکہ امت شاہ جی جو ہے وہ ایک ایروگنٹ انسان کی طرح جو ہے وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کو. وہی کام جو کاکروچ جنتا پارٹی کے بننے کی وجہ سے شروع کیا تھا، یہ سی جے کی چیف جسٹس کی جو ریمارکس تھی اس سے کاکروچ جنتا پارٹی آئی، وہی فیلنگ جو ہے اس وقت آپ کو لداخ میں بھی ملیں گی، جموں میں ملیں گی. کشمیری پنڈت بہت اپسیٹ ہیں، کشمیری پنڈت مودی جی سے بہت سخت خفا ہیں کہ انہوں نے اتنے سال گزر گئے ہیں جی، تو انہوں نے کچھ بھی کشمیری پنڈتوں کی بحالی کے لیے نہیں کیا. اور اسی طرح سے پی او جے کے لوگ بھی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ گلگت بلتستان بھی. تو یہ سارا جو ریاست جموں کشمیر تھی، یہاں پہ اب پرو انڈیا سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے، بہت زیادہ کم ہو چکا. اور یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں پی او جے کے نہیں چاہیے کیونکہ وہ سارے مسلمان ہیں اور وہ سارے دہشت گرد ہیں، کیونکہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں. وہ 20 لاکھ جو پی او جے کے نوجوان ہیں، وہ نارتھ امریکہ سے لے کے مڈل ایسٹ تک، اور مڈل ایسٹ سے لے کے یورپ تک، اور یورپ سے لے کے افریقہ اور کوریا تک جو ہے، ساؤتھ کوریا تک، وہ بیچارے دن رات مزدوریاں کر کے اپنے پیچھے پریواروں کو پال رہے ہیں. یہ جو ٹیررزم ہے اور یہ جو ٹیررسٹ کیمپ ہے، یہ سارا فنڈڈ ہے. اور یہ سارا پنجاب اور خیبر پختونخوا سے جو پشتون جہاد کے لوگ ہیں ان کے کیمپس ہیں، جو آئی ایس آئی اور پاکستان کی فوج مبینہ طور پر چلا رہی ہے. تو اس طرح سے بلینکٹ جو ہے وہ کمنٹ کر دینا کہ جی یہ سارے ہی ایسے ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے، وہ آپ کی ایک ڈیفیٹسٹ پالیسی ہے، ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے. بڑے سیکولر ہیں پی او جے کے لوگ، ورنہ وہ آزادی کا نعرہ نہ لگاتے. اگر وہ جہادی ہوتے تو کہتے کشمیر بنے گا پاکستان. وہ تو یہ نہیں کہتے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. گلگت بلتستان والے جو ہے وہ شیعہ ہیں، تو وہ ایک سنی اسٹیٹ میں شامل ہونے کے لیے راضی ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر آنے والے وقت میں ایک نئی تحریک ابھرے گی، اور وہ تحریک جو ہے وہ اس خطے میں ہو سکتا ہے کہ ایک نئی ریاست، جموں کشمیر کی ریاست نہیں لیکن ایک نئی ریاست کے قیام کی تحریک ہو. کیونکہ لداخ والے بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کو بی جے پی نے جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے. حالانکہ انہوں نے تو سیلیبریٹ کیا تھا جب یونین ٹیریٹری بنی اور 370 ختم ہوا. جموں والے بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو بٹرے کیا ہے. 370 کی وجہ سے ابھی تک کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو پبلک اوپینین ہے وہ پوری طرح سے 370 کے ختم ہونے کی حمایت نہیں کر رہی. وہ خاموش ہیں، یا وہ اس کے بارے میں کچھ سیکشنز ہیں جو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جنرل پاپولیشن جو ہے وہ کنونس نہیں ہے ابھی. حالانکہ میں سپورٹ کرتا ہوں 370 دھارا ختم کی، 35 سے ختم کیا، ٹھیک کیا، لیکن چونکہ آپ نے کمیونیکیٹ نہیں کیا وہاں کے لوگوں سے اس حوالے سے، تو وہاں ایک اگین سینس آف ایلینیشن ہے. اسی طرح گلگت بلتستان پی او جے کے. تو یہ مجھے لگتا ہے اس پٹی میں مسائل چونکہ ایک جیسے ہیں، تو یہاں ایک نئی سیاسی تحریک
جس کا مقصد ہو کہ اس خطے میں ایک نئی ریاست قائم کی جائے جو کہ جموں کشمیر کے نام سے نہ ہو بلکہ کچھ اس طرح ہو جیسے ہمالیہ ڈیموکریٹک ریپبلکس یا فیڈریشن آف ہمالیہ ریپبلک سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اور کچھ عرصے تک اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر یہاں کی جنتا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بالکل ہی مختلف راستہ اپنائے. کاکروچ جنتا پارٹی جیسا میں نے کہا انہوں نے اب اگلے الیکشن میں جو نئی سرکار بنے گی اگر دھاندلی نہ ہوئی اگر ووٹ ریگنگ نہ ہوئی تو جو نئی سرکار بنے گی اس کے لیے انہوں نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ امریکہ کے سامنے کیوں کھڑی نہیں ہو پا رہی اور وہ چائنا کے ساتھ اپنے مسائل کو کیوں حل نہیں کر پا رہی اور کیوں ابھی تک سندور آپریشن جو ہوا ہے اس کے باوجود ابھی بھی کشمیر کے اندر گھس بیٹھ جاری ہے اور وہاں پہ سرچ آپریشن اور ملٹری انکاؤنٹرز یہ سب کچھ جاری ہے وہاں پہ. آپ پڑھیں کشمیر کے اخبارات ان میں روز رپورٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس نے اب آ کے جو ہے وہ لوگوں کا جو وشواس تھا لوگوں کا جو بھروسہ تھا لوگوں کی جو امید تھی مودی سے اور مودی سرکار سے اور بی جے پی سے وہ وشواس مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل بہت تیزی کے ساتھ وہ وشواس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. وہ کمزور ہوتے ہوتے اب ختم ہو رہا ہے. کمزور تو ہو رہا تھا ایک عرصے سے اب وہ اس سطح پہ آ گیا جہاں وہ وشواس جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں بی جے پی سے اور مودی سرکار سے بڑی امیدیں تھیں جب یہ آئے تھے. دوسرے ٹینیور میں بھی بڑی امیدیں تھیں لیکن نظر یہی آتا ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کو چلانے میں اس کے مسائل حل کرنے میں جو ہے وہ بی جے پی کامیاب نہیں ہو رہی اور ہر دفعہ گول پوسٹ آگے بڑھا دیتی ہے. جیسے اب انہوں نے گول پوسٹ بنا دیا ہے 2047 میں انڈیا کو ایک ڈیولپڈ کنٹری بننا. آنیسٹلی اسپیکنگ I don't think this is an achievable target under the current circumstances. جب 80 کروڑ لوگوں کو آپ کو فری راشن دینا پڑے اور ان کے پاس امپلائمنٹ اس طرح کی نہ ہو سسٹینیبل لیونگ کے لیے تو پھر آپ 20-25 سالوں میں آپ ڈیولپڈ کنٹری نہیں بن سکتے انلیس کہ آپ کے پاس ایسی گورنمنٹ ہو جو کہ پلانڈ طریقے سے اکانومی کو اور فارن پالیسی کو لے کے چلے. بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.